علیکم ناظرین، پروگرام آگہی کے ساتھ آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میں امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، جس موضوع کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں وہ ہے اسلام میں احترام انسانیت اور اس کے تقاضے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے، انسانیت کا درس دیتا ہے۔ انسانیت کے درس سے مراد کہ ایک دوسرے کا احترام، عزت کا رشتہ قائم رکھنا، ایک دوسرے کی قدر کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ مشکل وقات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ اور سب سے بڑھ کے جو ہمیں درس ملا ہے اسلام میں، وہ کسی بھی رنگ، نسل اور کسی بھی ذات پات میں کوئی فرق محسوس نہیں کرنا۔ اسی پہ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عالمہ محترمہ رضوانہ لطیف صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم رضوانہ باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوانہ باجی، میں گزارش کروں گی کہ جیسے ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے، ہمیں بتائیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے، انسانیت کا کیا درس ملا ہے؟ بہت شکریہ شمامہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شمامہ، آج کا ہمارا موضوع جو ہے احترام انسانیت اور اس کے تقاضوں کے حوالہ سے انتہائی اہم موضوع ہے۔ ایک ایسا موضوع گفتگو ہے جس کو ہمیں خود بھی غور سے دیکھنا چاہیے اور ہمارے جو ناظرین ہیں، ہم سب کو بھی دیکھنا ہے۔ ہم یقیناً اس بات میں تو بہت محتاط ہوتے ہیں اور اپنے رویوں پر، اپنی عادات و اطوار پر، اپنی گفت و شنید، اپنے شب و روز میں اس بات کی احتیاط کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کہہ لیجئے کہ تقوی کا تقاضا رکھتے ہوئے ہم اس بات کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہم اسلامی جو اصول و ضوابط ہیں، چاہے وہ عبادات کے معاملات ہیں، چاہے وہ ہمارے روزمرہ کے معاملات دوسرے مسلمان افراد جو ہیں، کمیونٹی ہیں، ان کے ساتھ ہیں، اس کے بارے میں ہم محتاط ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ قیامت کے دن جہاں ہم سے ہمارے ایمان کے حوالے سے سوال کیا جائے گا، ہماری عبادات کے حوالہ سے سوال کیا جائے گا، وہیں پر ہمارا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو رویہ رہا ہے، جو سلوک رہا ہے، جو حسن اخلاق رہا ہے، اس کے حوالہ سے بھی بات کی جائے گی، سوال پوچھا جائے گا ہمارے مال کے بارے میں کہ ہم نے اپنے مال کو کس طرح سے استعمال کیا، اپنی توانائیوں کو کیسے استعمال کیا۔ شمامہ، یہاں پر ہم بعض اوقات، ہمیشہ نہیں لیکن بعض اوقات ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ صرف مسلمان کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وائڈر کمیونٹی جس کو ہم انسانیت کہہ سکتے ہیں، انسانیت کا رشتہ، انسانیت کا تعلق اور ایک انسان ہونے کے حوالہ سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، ہمارے جو فرائض ہیں، وہ بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ بے شک۔ تو ہم سب سے پہلے انسان ہیں اور اس کے بعد کچھ اور ہیں۔ اور دیکھیے کہ اگر ہم اسلام اور انسانیت کا آپس میں تعلق اور واسطے کی بات کرتے ہیں تو اسلام نے تو اس میں کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں کیا ہے، بالکل نہیں کیا۔ اللہ عز و جل جب اپنی ربوبیت کا ذکر کرتے ہیں تو پہلی ہی قرآن پاک کی جو سورہ مبارک ہے، اس کی پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ، اس کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں میں فرق کرنا تو بہت دور کی بات رہ گئی، اللہ عز و جل نے تو اس میں انسان اور غیر انسان میں بھی فرق نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں، جس میں ہر طرح کی تخلیق آ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا، اس کے خدا ہونے پر جو استحقاق ہے دوسری مخلوقات کا اور تمام انسانیت کا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جو حق ہے، یعنی جو دیگر مخلوقات کا اللہ پر حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمان
غیر مسلم انسان غیر انسان میں کوئی فرق کوئی نہیں فرق رکھا. نہیں اس نے کہا کہ میں سب کا رب ہوں. کیا بات. دیکھیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس کائنات کے جو فوائد ہیں وہ تو سبھی کو ایک جیسے مل رہے ہیں نا. اگر سورج کی تمازت ہے تو وہ مسلمان اور غیر مسلم کو سب کے ایک لیے. جتنی مل رہی سبحان ہے. اللہ. کیا تمام انسانوں پر سورج کی جو نرمی اور اس کی گرمی ہے اور جو اس کی روشنی ہے وہ سبھی تک ایکولی پہنچتی. بے شک بے شک. جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو صلاحیت دی ہے کہ زمین نے اگانا ہے صحیح. تو زمین مسلمان اور غیر مسلم تمام انسانوں کے لیے چاہے وہ انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں بستا ہے زمین اس کو ایک طرح کی پیداوار دیتی ہے. بے شک. بارش تمام انسانوں پر ایک طرح کی برستی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کے جو بینیفٹس ہیں جی. وہ جب عطا کیے ہیں تو اس نے اپنی تمام مخلوقات کو عطا کیے ہیں. بے شک. اور اگر اس نے عزت بخشی ہے تو اس نے تمام انسانوں کو ایک جیسے عزت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ شمامہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ ہم نے بنی آدم کو یعنی اولاد آدم کو تکریم عطا کی ہے عزت عطا کی ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے کسی مذہب کا کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں کسی مذہب کا ذکر نہیں کیا گیا. اسی طرح سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ بے شک ہم نے تمام بنی نوع انسان کو بہترین خلقت پر پیدا کیا ہے. صحیح. اور صلاحیتوں کو دیکھ لیجئے. بے شک. شمامہ اٹ مائٹ ساؤنڈ فنی لیکن ناظرین حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمارے 2 ہاتھ ہیں 10 انگلیاں ہیں. بے شک بے شک. اور ہر انسان کے یہی ہیں. سب ایک. ہمارے چہرے پر اگر 2 آنکھیں ہیں اور ایک ناک ہے تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے. بالکل بالکل. اگر ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت عطا کی ہے تو سب کو عطا سب کی کو ہے. ذہانت دی ہے. سب کی آنکھوں میں بینائی ایک جیسی ہے. بالکل. سب کے جو حواس ہیں وہ ایک جیسے ہیں. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے رنگ کا نسل کا قبیلے کا خطے کا مذہب کا کوئی فرق نہیں رکھا ہے. سبحان اللہ. بے شک. فرق جو ہے وہ آخرت کا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جب اعمال کا پوچھیں گے تو اس وقت سوال جو ہے مختلف ہوں گے. لیکن اس کائنات میں تو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس کے بینیفٹ سب کے لیے ایکول رکھے ہیں. سب کے ایک جیسے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ جو ہے نا اسلام میں انسانیت کے حقوق اور اس کے تقاضے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پہ جب آیا تو اس کو ایکول رکھا ہے مساوی رکھا ہے. اسی طرح سے ہم جو مسلمان ہیں ناظرین ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے رویوں میں اپنے اخلاق میں اپنے کردار میں اپنی گفتار میں کسی بھی طرح کا فرق جس کو انگلش زبان میں ڈسکریمنیشن کہتے ہیں وہ نہیں کریں. اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ ہمارے رب نے تو اپنے رب ہونے کے حیثیت سے کسی بھی کریشن میں کوئی ڈفرینس نہیں دیا. ہماری ذمہ داری بھی ساتھ اسی طرح سے ہی رکھ دی گئی ایز اے مسلم جو ہے کہ ہم اگر دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح سے ہی پیش آئیں. بالکل بالکل. شمامہ دیکھیں ایک وقت تھا کہ انسان کو خریدا اور بیچا جاتا تھا. بے شک. اس کا جلد کا رنگ مختلف ہونے کی وجہ سے لوگ سوچا کرتے تھے پرانے وقتوں کی بات ہے کہ یہ کیا ہماری ہی طرح کا انسان بھی ہے کہ نہیں ہے. اور تو اور ہے غضب خدا کا. عورت کے انسان ہونے پر تحقیق ہوتی رہی. یہ کچھ زیادہ بڑے دور کی بات نہیں ہے. عورت پر تحقیق ہو رہی تھی کہ کیا عورت ایکچولی انسان بھی ہے کہ نہیں ہے. استغفر اللہ. کیا مطلب آپ ذہنیت سوچیں کہ کیا نالج کے اور کہہ لیجئے کہ وہ شعور ہی نہیں تھا اس حساب سے. اور ان حالات میں شمامہ اگر ہم اسلامی معاشرے کا
اور اسلامی طرق کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت انسانوں کا بیچا اور خریدا جاتا تھا، انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اور اس کی رضا کی خاطر جب یہ حکم دیا اور اس بات پہ لوگوں کو ترغیب دلانا شروع کی، ان کو انکریج کرنا شروع کیا، ان کو شاباشی ملنے لگی کہ آپ غلامی کے تصور کو ختم کیجئے اور آپ انسانوں کی خرید و فروخت کے اوپر فل سٹاپ لگائیے، اور جو انسانوں کو آپ نے غلام بنا کر اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے اس کو آزاد کیجئے۔ اور اسلام نے دیکھیے کہ اس کا سسٹم کس طرح سے رکھا کہ اگر آپ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے تو آپ غلام کو آزاد کر دیجئے، یا آپ یہ والا درجہ چاہتے ہیں تو آپ غلام کو آزاد کر دیں، یعنی کفاروں کے طور پر شمامہ کفاروں میں رکھا کہ غلام کو آزاد کریں، اور اس میں ہمیں کہیں یہ شرط نظر نہیں آتی کہ آپ مسلمان غلام کو آزاد کریں، بس یہ کہا کہ انسانیت کو آزاد کر دو۔ یہ چیز انسانیت کے احترام کے تقاضوں کے خلاف ہے کہ انسان کو بیچا اور خریدا جائے۔ اسلام وہ مذہب کہ جو جانوروں کے حقوق کے بارے میں بات کرتا ہے، صحیح، جو یہ کہتا ہے کہ کسی پرندے کے گھونسلے سے آپ انڈے نہ اٹھا لو، جو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جانور حلال ہے، اس کے گوشت کو تم استعمال کر سکتے ہو، لیکن بلا ضرورت صرف لطف اندوز ہونے کے لیے، صرف شکار کو، ہنٹنگ کو انجوائے کرنے کے لیے آپ جانوروں کو قتل نہیں کرو۔ جو دین جانوروں کے حقوق پر محافظ بن کر بیٹھ گیا ہے کہ اس کے انڈے کو بھی تم بلا ضرورت نہیں اٹھا سکتے ہو، اس کو تکلیف نہیں دو، جو مذہب جو ہے ایک انتہائی گنہگار انسان کو صرف اس وجہ سے جنت کی بشارت دیتا ہے کہ تو نے ایک پیاسے جو کتا ہے اس کی جان بچائی ہے، وہ مذہب جو ہے انسانیت میں تفریق کب برداشت کر سکتا ہے؟ بے شک، بالکل۔ تو اس وجہ سے شمامہ ہم سب کے لیے، اور ہم ناظرین پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں بزرگوں سے، اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے شمامہ کہ جو انسان تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر چلنے کا جتنا خواہاں ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ تقوی کو اختیار کرتا ہے، جو جتنا زیادہ عبادات کے راستے پر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پکڑ بھی اتنی ہی زیادہ کرتا ہے، اس کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ سو یہاں پر ہم جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جو انسان جتنا نیک ہے، جتنا دیندار ہے، انسانیت کا احترام اس پر اتنا زیادہ لازم ہو جاتا ہے۔ صحیح 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 صحیح، بالکل۔ مطلب بڑی ہی خوبصورت بات ہے، بڑی گہری بات ہے کہ ہم اگر کہتے ہیں دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں، اکثر آپ ہمارے جو کہہ لیجئے کہ کمیونٹی میں اکثر ہمیں اس طرح سے دکھتا ہے کہ ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں ان لوگوں کی جو زیادہ دیندار ہوتے ہیں، لیکن ان کا اسی طرح سے فرائض بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسلام نے کوئی اس میں تفریق نہیں کی ہے۔ آج کل دیکھیے رضا باجی کہ ماڈرن جس طرح کا دور ہے، ہم ڈسکرمنیشن ایک قانون بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن اسلام کا درس تو یہ بہت پہلے ہی اس نے اس پہ درس دیا اور تعلیم دی کہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ اچھا، خواتین سے ریلیٹڈ ہمیں بتائیے کہ جیسے آپ نے بھی بتایا بھی کہ خواتین کا جو ہے اسلام میں اس کو زیادہ احترام کہا، خواتین ہیں، بچے ہیں یا مرد ہیں، تو ان میں بھی اسی طرح سے ہی عزت و احترام کا رشتہ رکھنا؟ اور بالکل یقیناً شمامہ اسلام نے عورت کے لیے ایک بڑی خوبصورت، بڑی عزت اور مرتبے میں اونچی اور خاص مقام رکھا ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیے کہ جو ہے اگر لڑکے عزت اور احترام میں اور مقام میں اور اہمیت میں اگر لڑکیوں سے زیادہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک
انبیاء سے زیادہ تو بزرگ کوئی نہیں ہے نا، اور انبیاء میں اللہ عز و جل نے جو مقام اور جو مرتبہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، جی وہ کسی اور انسان کیا کسی مخلوق کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ کے بعد تو سب سے زیادہ عزت اور مقام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کی طرف نظر کرتے ہوئے ظاہری بات ہے کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مقام، بہترین نعمتوں سے نوازیں گے نا۔ تو اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں کی دولت سے نوازا، صحیح صحیح، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا، بے شک، بیٹے بھی عطا کیے لیکن بیٹوں کو بہت جلدی بلا لیا۔ اگر بیٹیاں اتنی ہی بری ہوتی، اگر خاتون کا مقام اور مرتبہ اسلام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کچھ بھی مردوں سے نیچے ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بیٹیاں عطا نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے کہ سورہ کوثر کی طرف بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو اس کا سبب نزول جو ہے ہمارے ناظرین بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ناظرین آپ، کہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑے کافر نے، ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طعنہ دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر اللہ کے نزدیک آپ کا اتنا ہی مقام و مرتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ سے محبت فرماتے ہیں تو آپ کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں، آپ کا تو کوئی نام و نشان لینے والا نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی غیرت اتنی جوش میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور کہا کہ اے میرے پیارے، آپ کا جو دشمن ہے نا وہی بے نام و نشان رہ جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، 4 بیٹیوں میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی وہ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی جگر پارہ مصطفیٰ سیدہ جنت، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی۔ آج دنیا کے کسی بھی گوشے میں آپ چلے جائیں آپ کو سادات نظر آئیں گے، لیکن کیا کبھی کسی نے سنا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، میں ابو لہب کا بیٹا ہوں، میں عتبہ و شیبہ کی اولاد میں سے ہوں؟ کوئی نہیں کہے گا، کوئی بھی نہیں کہے گا، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ لیکن ہمارے نبی کی نسل جو ہے وہ دنیا کے ہر گوشے ہر خطے میں آپ کو ملے گی۔ بے شک۔ تو کیا ہے کہ ایک عورت سے چلی نا، بالکل بالکل، تو اسلام میں عورت اور مرد میں کسی طرح کا فرق نہیں ہے۔ اگر فرق ہے تو وہ عزت اور مقام کا فرق ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو بڑی عزت عطا کی ہے، بے شک، اسلام نے عورت کو بہت زیادہ عزت عطا کی ہے۔ اسلام نے عورت کو کموڈٹی نہیں بنایا ہے، اسلام نے عورت کو اپنی پہچان بنایا ہے۔ بے شک بے شک، بڑی رضا باجی دیکھیے کہ اسلام میں خواتین کی عزت تو آئی اس وقت جب اسلام دین، جیسے آپ نے بتایا اس دور میں جہالت کا وقت تھا اور لیڈیز کو خاص طور پہ خادمائیں رکھ لیتے تھے، ان کو انسانی نہیں تصور میں آتے تھے، تو یہ تو واقعی بڑی بات ہے۔ شمامہ، میں ہماری سوسائٹی میں آج بھی اس طرح کے تفرقات پائے جاتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے اس طرح کی باتیں سن کر، جہاں پوری انسانی معاشرے میں اس طرح کے تفرقات پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف ممالک کے معاشروں میں، کلچرز میں اور خود مسلمانوں میں بھی اس طرح کے مسائل ہیں جس کو گاہے بگاہے بالکل بہت کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو اسلام ہی سے جوڑ دیا جائے، حالانکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور ایک بہت معمولی سی مثال ہے
کہ پچھلے دنوں ایک بچی سے بات ہو رہی تھی جی اور وہ بچی میرے خیال میں شاید 10 یا 11 برس کی ہوگی، اسٹوڈنٹ ہے میری، جی اور ایسی بات ہو رہی تھی تو وہ ایکچولی سب بہنیں ہیں، تو اس بچی نے کہا کہ آنٹی میں اپنی امی ابو کا نا بیٹی نہیں بیٹا بنوں گی. تو چھوٹی سی معصوم سی بچی، اور میرا دل ایک دم جیسے مٹھی میں آیا. میں نے کہا کہ فائزہ بیٹا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا بڑا مقام عطا کیا ہے اس کو سمجھو. آپ کا فخر بیٹا بننے میں نہیں، صحیح، آپ کا فخر بیٹی رہنے میں ہے. بے شک بے شک بے تو شک. آپ اپنے آپ پہ خوش ہو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ پاک آپ نے مجھے میرے امی اور بابا کی بیٹی بنایا ہے، سبحان اللہ. اور بے آپ شک. بیٹی ہی بن کے ان کی خدمت کرنا، ان کی آخرت کی نجات کا سبب بننا، ان کے دل کا سکون بننا، ان کے گھر کا چراغ بننا. تو بات یہ ہے مطلب بچی کے ذہن میں ہی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر وہ بیٹا بنے گی تو شاید وہ زیادہ پراؤڈ ہوگے، ان کے والدین زیادہ فخر محسوس کریں گے. یا وہ اپنے والدین کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، زیادہ بہتر طریقے سے خدمت کر سکتی ہے. تو تعجب ہوتا ہے کہ جب ہم بچیوں کی زبان سے اس طرح کی بات سنتے ہیں. اسی طرح سے میں نے دیکھا ایک مرتبہ مختلف اسکولوں میں تھوڑا بہت ہم لوگوں کا رول ہوتا ہے چیریٹی ورکر ہونے کی حیثیت سے بھی، تو وہاں پر جو ہے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک پروجیکٹ میں ہم تھے تو ادھر سائیکائٹرسٹ بھی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ بچیوں میں ذہنی دباؤ کے جو امراض ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی اور سٹریس ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ لڑکیوں کو ایک خاص انداز میں دیکھنا چاہتی ہے. تو ہم نے بھی اس وقت کہا کہ لیکن اسلام تو لڑکیوں کو کسی خاص انداز میں نہیں دیکھنا چاہتا. بے شک بے شک. اسلام نے، اللہ نے عورت کی فطرت میں شرم و حیا رکھ دی ہے. اس کا تعلق اسلام سے بھی بڑھ کر انسانیت سے ہے. بے شک. شاید ناظرین آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ بچیاں وہ کسی مذہب سے ہیں، کسی نسل سے ہیں، کسی ملک سے ہیں، یہ اس سے قطع تعلق ہو کر اگر لڑکی نے کم لباس پہنا ہوا ہے تو میں نے بہت بار دیکھا ہے کہ وہ یہاں سے کھینچ کے اس کو نیچے کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. وہ معاشرے کے تقاضوں میں فٹ ہونے کے لیے، پیئر پریشر سے بچنے کے لیے چھوٹا لباس تو پہن لیتی ہے، لیکن عورت کی فطرت بھی تو ہے نا، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے عورت کی فطرت میں موڈیسٹی ہے، حیا ہے. تو اپنے لباس کو کبھی یہاں سے تھوڑا سا درست کر رہی ہوتی ہے، کبھی یہاں سے تھوڑا درست کر رہی ہوتی ہے. تو اور جب وہ اپنے لباس کو چھوٹا کرتی ہے تو اس کے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے. تو بہرحال جو ہے یہ ہے کہ اسلام میں جو ہے عورت کے لیے کوئی مختلف نہیں ہے. صحیح، بالکل. یہ واقعی ہمارے معاشرے نے یہ ڈیفرنس لیا ہے، تفریق لیا ہے، ورنہ ہمیں تو صحیح پوچھیں احترام ہی ایک ملا ہے. صرف صحیح پوچھے تو عورت کو احترام کے ایک ریپ میں ڈال کے جو ہے نا وہ پیش کیا گیا ہے اسلام میں کہ صرف اس میں احترام ہی ہے. اور اگر ٹیلنٹ میں دیکھیے اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے اور کسی چیز میں کسی طرح سے کوئی ڈفرینس نہیں ہے. رسپیکٹ کی کمی اگر ہے تو وہ ہماری کمیونٹی نہیں یا ہماری ایک اپنی اندر کی سوچ نے دے دی ہے. اچھا رضوانہ باجی کہ بچوں کے لیے بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ جیسے ہم بچوں کو بھی احترام کرتے ہیں، مطلب انسانیت کی بات ہو رہی ہے اوور آل، تو بچوں کو بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے ہم اس کو
انسان کمپلیٹ جو اللہ نے بنایا ہے اس کی اپنی سوچ سمجھ کے ساتھ وہ لبرٹی شاید اس طرح سے نہیں دیتے، خاص طور پہ جو والدین ہیں اس میں بھی وہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کی کنٹرولنگ زیادہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو بھی ایک اپنا حق دیا ہے، تو اس کے لیے کس طرح سے آپ کیا کہیں گی اس کے لیے؟ جی شمامہ، آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف ناظرین دیکھیں تو ہم انسانیت کا احترام اور اس کے تقاضوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور شمامہ آپ نے بالکل رائٹلی خود ہی بول دیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ بھی تو انسان ہی ہے نا۔ بے شک ایسا تو نہیں نہ ہوتا کہ ایک خاص عمر تک پہنچنے کے بعد ہم انسانیت کے مقام اور درجے پہ فائز ہوتے ہیں۔ انسان کا بچہ پیدائشی انسان ہوتا ہے اور اس کا اپنا احترام ہے، اس کا اپنا مقام ہے اور اس کے اپنے حقوق ہیں، اور خاص طور پر بچوں کے حقوق پر تو اسلام نے اتنا زور دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب آپ نئے موسم کا پھل، خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ یہ بڑی بات ہے کہ نئے موسم کا پھل جو ہے وہ سب سے پہلے آپ بچے کو دو۔ سبحان اللہ۔ اور خواتین کی بات ہم کر رہے تھے پہلے، تو اگر بچوں میں لڑکی بھی ہے لڑکا بھی ہے تو لڑکی کو پہلے دو۔ صحیح۔ یعنی اسلام میں بچے کو بھی ایک مکمل انسان کا رتبہ اور مقام دیا گیا ہے، اور بچے کو اللہ پاک نے اتنا حسین اور اتنا پیارا مقام دیا ہے کہ ایک خاص عمر تک تو بچے کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں آتی۔ صحیح۔ یہاں تک کہ دیکھیے کہ نماز سے بڑا فریضہ کون سا ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں بولا کہ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ بچے پر ایک خاص عمر تک نماز بھی فرض نہیں ہے، بالکل۔ ایک خاص عمر تک اس کے اوپر دوسرے جو شعائر دینیہ ہیں وہ بھی فرض نہیں ہے، اور تو اور ہے سطر کا بھی کوئی نہیں ہے کہ لباس جو ہے وہ تو سطر پوشی تو لازم ہے، لیکن ایک خاص عمر تک بچے کے اوپر وہ بھی فرض نہیں ہے کہ اس کو اس سے بھی بے نیاز کر دیا کہ تم یہ بھی فکر نہیں کرو۔ ہاں، کیونکہ وہ انسان ہے اور انسانیت کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی سطر پوشی کی جائے۔ اور اسی طرح سے دیکھیے نا شمامہ، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بچوں کے احترام کا اتنا زیادہ کیا کہ بچوں کی تربیت کریں لیکن ان کو بے عزت نہ کریں، بچوں کی تربیت کریں لیکن ان کو اذیت نہ دیں۔ بے شک بے شک۔ بچوں کی تربیت کریں لیکن ان کی شخصیت کو ختم نہ کر دیں۔ بے شک۔ ہمارے ہاں سب نہیں، بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے، اور اگین اس میں شمامہ ہم آج کے پروگرام میں انسانیت کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں کسی خاص امت، کسی خاص کلچر، کسی خاص ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تمام انسانوں کا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ بچے کو جنم دیا، ہم اس کو کھلا پلا رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، تو اب بالکل وہ جو ہے نا ہم جو چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ بے شک، ہاں، ہمیں اس بات یہ بڑا یہ ہمارے معاشرے میں کہہ لیجیے بالکل کہ ہم وہی بات ہے کہ جیسے کہ پیرنٹس کو تو خاص طور پہ، پھر پیرنٹس کے بعد اگر آ جاتے ہیں تو آپ کے عزیز وقار جو آپ کے قریبی لوگ ہیں وہ بھی بچوں کے اوپر ایسے ہی کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی جیسے کوئی اپنی سوچ نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی حق نہیں ہے، اس کی ایک جسے کہیں کہ اس کی اپنی انسانیت، اس کی جو شخصیت کو مجروح کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اب دیکھیے کہ یعنی بچے کو اپنی پسند کا کپڑا نہیں پہننے دیتے۔ اب اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بچہ کون سے رنگ کا کپڑا پہن رہا ہے، یا اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے میڈیسن پڑھنا چاہتا ہے یا وہ ٹیچنگ میں آنا چاہتا ہے، یا پھر وہ بزنس میں آنا چاہتا ہے، یا پھر وہ آرٹ میں آنا چاہتا ہے، وہ کیا پڑھتا ہے، اس کی تو آزادی دے دیں اس کو۔ بالکل بالکل۔ وہ کیا کھانا چاہتا ہے، صحیح، اس کی تو اس کا حق ہے بھائی کہ وہ اپنا ایکسپریس کر سکے، اس کی اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر سکے، اور وہ اپنی شوق، اپنی پسند ناپسند کو ایکسپریس کر سکے۔ لیکن یہ واقعی بات صحیح ہے کہ غالبہ جی انفارچونیٹلی جو ہم مذہب تو ایک الگ ہی بات ہے، ہم اگر ایک نارمل انسانیت کے ناطے بھی سوچیں تو ہم بہت سی چیزوں کو بھلا چکے ہیں جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اور یہ سارے پروگرام ناظرین ہم اسی لیے ہی لے کر آتے ہیں کہ ہم ایک ریوائز ہو جائے ہمارے ذہن میں جو چیزیں ہم ایک ڈیلی روٹین میں بھول چکے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. واقعی رضوانہ باجی ہم جو ہے نا شاید ایک دوسرے سے اتنے انسپائر ہو جاتے ہیں، ایک ایسی ریس میں چلے جاتے ہیں جس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں واقعی دین نے کیا سکھایا تھا اور ہمیں کیسے لے کے چلنا ہے. جی، اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم انسانیت کا احترام کریں، ہم زندگی کا احترام کریں. شمامہ ایک حدیث ہے، تو حدیث یہ بھی ہوتی ہے نا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بھی حدیث ہوتی ہے. تو ایک جنازہ جا رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے کے احترام میں کھڑے ہوئے دیکھا. ظاہر ہے جب انسان احترام میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا باڈی جیسچر جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احترام میں کھڑے ہوئے دیکھا تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک غیر مسلم کا جنازہ ہے. میں اون پرپز اس دین کا نام نہیں لے رہی کہ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ بس اسی مذہب کے کوئی فرد جا رہا ہو تو اس کے جنازے کا احترام ہے اور دوسرے مذہب کا ہوتا ہے، اس کا نہیں ہے. ہر کسی بھی مذہب کا ہو. تو ایک غیر مسلم کا جنازہ جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احترام میں کھڑے تو صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو غیر مسلم کا جنازہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. مذہب کوئی بھی ہے، صحیح، وہ بعد کی بات ہے. انسان ہے کہ نہیں ہے، پہلے. بے شک، بے شک، انسانیت سب سے پہلے. بے شک، بالکل. ناظرین بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی غور کرنے کی بات ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی ڈفرینس میں نہ جائیں، کسی بھی فرق میں نہ جائیں. ہمیں انسانیت کا درس سب سے پہلے ملا ہے اور انسانیت کو لے کے آج ہم نے بہت ساری پوائنٹس کو ہم نے ریز کیا ہے جن کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہی بات ہے کہ ہمیں مذہب نے ہمیں یہی سکھایا ہے، یعنی کہ ہمیں جس طرح سے جینا ہے، ہمارا کیا لائف سٹائل ہے، ہمیں کس طرح سے دوسرے کے ساتھ کس رویے سے پیش آنا ہے، اس میں انسانیت سب سے پہلے ہے. تو اس موضوع کو ہم دوبارہ بات کرتے ہیں. ہم آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگے کے ساتھ آپ کی میزبان ایک بار پھر شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے تھے بریک سے پہلے وہ تھا اسلام میں احترام انسانیت اور اس کے کیا تقاضے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عالمہ محترمہ رضوانہ لطیف صاحبہ موجود ہیں. رضوانہ باجی ہمیں بریک سے پہلے بتا رہی تھیں کہ مختلف رشتوں میں ہمیں کس طرح سے انسانیت کا اللہ تعالیٰ نے درس دیا اسلام میں. ہم رضوانہ باجی کی طرف جاتے ہیں. رضوانہ باجی ہمیں بتائیے کہ نسلی بنیاد پر ہمیں کیا درس ملا ہے اسلام میں؟ جی بسم اللہ. شمامہ، نسلی امتیاز ایک ایسا مسئلہ ہے جی جس کا انسانیت کو ہمیشہ سے سامنا کرنا پڑتا رہا ہے. ہم یہاں تک کہ یعنی سوچا جاتا ہے نا کہ فیروز کی جو ہسٹری، فرعونوں کی ہسٹری جو ہے وہ بہت پرانی ہے. تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک نسل دوسری نسل پر نسلی بنیادوں پر جو امتیاز ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو غلام بنایا ہوا تھا. صحیح. وہ تو خیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو فرعون پرانی بات ہے، بہت ظالم تھے، خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے اس طرح کے رویے تھے. آج کی جدید تعلیم یافتہ سیویلائزڈ سوسائٹی میں بھی جب ہم اس طرح کی مثالیں دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ بہت زیادہ افسوس اور تکلیف کی بات ہے. اور اس کی بالکل حالیہ مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے سب ناظرین نے دیکھا ہوگا کہ جارج فلوئڈ غالباً اس کا نام تھا، امریکہ میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا کہ ان کے وہ کہہ رہے تھے کہ میں
सांस नहीं ले सकता और फिर भी उनकी सुनी नहीं गई और इस तरह से। इसी तरह से जब कहते हैं कि जी जिन लोगों पर शक किया जा सकता है जराइम पेशा होने का, उनमें जो कलर्ड लोग हैं उनकी शरह बहुत ज्यादा है। तो अब इस तरह के ज़ाहिरी बात है कि ये बहुत ज़्यादा जहाँ नाजुक टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात करना, लेकिन वहीं पर इस तरह की चीज़ों को जहन में रखना, मोहतात रहना और उस पर बात करना और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इस वजह से कि आज के इस सिविलाइज्ड सोसाइटी में भी इस तरह के मसाइल हो रहे हैं कि जब लोग किसी कलर्ड पर्सन को देखते हैं या एक खास खित्ते से एक खास बरे आजम के फर्द को देखते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा इसने चोरी की होगी, अपना ज़हन बना लेते हैं। बिल्कुल, इसने कानून तोड़ा होगा, इसने ट्रैफिक लाइट क्रॉस की होगी, या इसने गाली दी होगी, इसने नशा किया होगा, इसने ड्रग डीलिंग की होगी। तो ये सब जो जहनियत है ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि अभी भी बहुत ज्यादा काम करने वाला बाकी रहता है। और इस हवाला से शमामा गो के आज हम इंसानियत का जो मकाम है और उसके तकाजे उसके हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम में इंसानियत के एहतराम के हवाले से बात कर रहे हैं। तो इस्लाम इस लिहाज से मुसलमानों पर खास जिम्मेदारी आयद करता है कि मुसलमान नस्ली इम्तियाज के खात्मा के लिए कोशिशें करें। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ये कहते हैं कि कुंतुम खैर उम्मतिन, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भले के लिए निकाले गए हो, तो ये सिर्फ ताज पहनने के लिए नहीं है, ये जिम्मेदारियों के लिए भी है और वो जिम्मेदारियां अदा भी करना है। एक मुसलमान जो है वो अपना नाक मुंह कान लपेट कर नहीं खामोशी और आइसोलेशन की जिंदगी में बैठ सकता कि अगर दुनिया में नस्ली इम्तियाज हो रहा है तो ये मेरा मसला नहीं है, इंसानियत की धज्जियां बखेरी जा रही हैं तो ये मेरा मसला नहीं है, ये मुसलमान का मसला है और मुसलमान को नस्ली इम्तियाज के खात्मे के लिए काम करना है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काम करना है, एज डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ काम करना है। इन चीजों को हमें अपने इंसानी माशरे से खत्म करना है। शमामा आपने जिक्र किया नस्ली इम्तियाज के बारे में तो मुझे याद आया नाजरीन के हजरत सैयदना बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम, उनके मर्तबे से कौन वाकिफ नहीं है। मोज़ने इस्लाम होने का जिनको खिताब मिला शमामा, कि जो खाना काबा की छत पर खड़े होकर अजान देते थे। और रवायात में आता है कि जब आप खाना काबा की छत पर खड़े होके अजान देने लगे तो एक मुसलमानी हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ये भी वक्त आना था कि हम एक स्याह सांड को खाना काबा की छत पे खड़ा हुआ उसको आवाज़ें निकालता हुआ देख रहे हैं। तो इस चीज़ को इंतहाई सख्ती से लिया गया कि इस चीज़ की इस्लाम में कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसी तरह से एक मर्तबा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत जलीलुल कदर नाज़रीन सहाबी हैं, तो एक मर्तबा उनको हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी इस्लामी मामले पर तरगीब दिलाई और तनकीद की, तो उन्होंने गुस्सा किया इस बात का और उन्होंने कहा कि एक बे इंतहा स्याह औरत के बेटे को ये जुर्रत कैसे हुई कि जो मुझे ये बताए कि तुम्हें ये करना है। तो हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना तो आपको जाहिर है इस बात से तकलीफ हुई, क्योंकि इस्लाम तो रंग और नस्ल के फ़र्क को ख़त्म कर चुका था। तो उन्होंने कहा कि अबू ज़र, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर तुम्हारी शिकायत करूँगा। तो जब हज़रत अबू ज़र को बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा क्या आपकी स्क्रूटनी की जाहिर बात है। तो हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है उनको कहा कि अबू ज़र,
تو بلال کو اس کی ماں کے بارے میں حیا دلاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ایک تو نسلی امتیاز کی بات ہے اور دوسرا کسی کی ماں کو برا کہنا، ماں کو برا کہنا، کسی کی ماں کی خامی نکالنا، یہ اسلام اس بات پر ٹالرنٹ نہیں کرتا ہے، برداشت نہیں کرتا اس چیز کو۔ تو حضرت ابو ذر کو اتنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم ساری ہوئی کہ وہ بے انتہا رونے لگے، اور روتے ہوئے حضرت بلال کو گلے سے لگایا اور باہر گئے اور اپنے گال کو زمین پر خاک پہ رکھتے اور کہا کہ اے بلال جب تک تو میری گال کو اپنے پاؤں سے نہیں رون دے گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ اے ابو ذر میں کبھی یہ سوچ بھی کیسے سکتا ہوں کہ کسی مسلمان کی گال کو میں پاؤں سے رون دوں نا، اور ان کو کھڑا کیا اور ان کو گلے لگا۔ یعنی اسلام میں نسلی امتیاز کی اس قدر حوصلہ شکنی ہے۔ کیا خوبصورت مثال ہے۔ رضوانہ باجی ایک کال بھی ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ تھینک یو۔ میں نے تو اتنا سوال پوچھا ہے جی، میں نے کوشچن کرنا ہے۔ ہلو جی جی ہلو، میں آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی جی، آپ ٹی وی سے اگر تھوڑا دور ہو جائیے۔ اچھا جی، رضوانہ باجی ہمارے پاس بس 3-4 منٹ ہی ہیں۔ میں چاہوں گی کہ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ جس طرح سے ہم ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہاں پہ ہمارے ایز اے مسلمان کیا حق بنتا ہے، دوسروں کے لیے ہم کیا فرائض بنتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنا رویہ رکھیں، ہمارے ہمسائے آ گئے، ہمارے ساتھی کولیگز ہیں، ہم ان سب سے کس طرح سے پیش آئیں؟ شمامہ، ایک اسلامی معاشرے میں تو ظاہری بات ہے کہ مسلمان کی جو ذمہ داریاں ہیں سو ہیں ہی، لیکن ملٹی کلچرل سوسائٹی جیسے سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ یقیناً بڑھ جاتی ہیں۔ ہمیں ایک بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لوگ اسلام کو ہم میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم اگر نسلی امتیاز کرتے ہیں تو لوگ سوچیں گے کہ اسلام میں نسلی امتیاز ہے۔ ہم اگر عورتوں اور بچوں کو دبا کر رکھتے ہیں تو لوگ سوچیں گے کہ اسلام میں یہ ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ سوچیں گے کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اس ملٹی کلچرل سوسائٹی میں اسلام کے نمائندے ہیں، اور یہاں پر ہمیں اسلام کے بہترین اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے، خاص طور پہ آپ نے ہمسایوں کی بات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شمامہ جس ماحول میں اسلام کا پیغام لے کر آئے وہاں پر مسلمان تھوڑے اور غیر مسلم بہت زیادہ تھے۔ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اسی طرح کی شاید اس سے بھی زیادہ وہ ملٹی کلچرل سوسائٹی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملٹی کلچرل سوسائٹی میں غیر مسلم صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ سبحان اللہ۔ غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ غیر مسلم عورتوں کے تقدس میں اور ان کے احترام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچا دیتے تھے۔ غیر مسلم بزرگوں کے گھروں میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں کا پانی بدلا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ غیر مسلم بزرگوں کے سامان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر اٹھا کر ان کی منزل تک پہنچایا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین، اگر ہم ان سارے جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے اس پہ غور کریں تو ہمیں ایک بہترین انسان بننا ہے۔ مسلمان بننے سے پہلے ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ کیا ہم ایک اچھے انسان ہیں، اور اگر اچھے انسان ہیں تو کیا جو آج جس طرح ہم نے بات کی ہے کیا ہم وہ سارے حقائق پورے کر رہے ہیں، ہمارے ساتھی ہم سے خوش ہیں، ہم سے راضی ہیں، کیا ہم ایک رول ماڈل ہیں ایز اے مسلمان دوسرے انسانوں کو ایز اے ایمبیسڈر بتانے کے لیے؟ کیا ہم جو ہے دوسرے مسلمانوں کو یہ دوسرے انسانوں کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم مسلمان اسلام کا جو درس ہمیں ملا ہے ہم اس کو صحیح فالو کر رہے ہیں؟ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک اچھے انسان ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔